बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जुलाई 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा की जंगबंदी के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि गज़ा की जंग हकीकतन बंद होने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज की बड़ी खबर है कि बड़ी खुशखबरी सामने आई है और गज़ा की जंगबंदी के हवाले से गज़ा के अंदर जश्न का समा है, क्योंकि गज़ा के लोग पिछले मुसलसल 21 महीनों से जंग की वजह से अजाब में हैं। गज़ा के लोग रोज़ाना जाने कुर्बान कर रहे हैं और गज़ा के अंदर बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया जिसे पूरी दुनिया ने देखा लेकिन वो उसे बंद नहीं करवा सके हैं। तो गज़ा के लोगों के चेहरों पर खुशी है और गज़ा के लोग जो इंतहाई अज़ियत में थे अब वो उम्मीद से हैं कि कम से कम उन्हें निजात मिल जाएगी। इस हवाले से बड़ी खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जामिन बनने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि गज़ा के अंदर लोगों ने बहुत से मसाइल देखे हैं, लिहाजा अब उन्हें सुकून मिलना चाहिए। लेकिन यही अमेरिकी सदर है जिसकी वजह से गज़ा के लोगों को इन मसाइल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद गज़ा पर इसराइल के हमले तेज हुए और ट्रंप ने आकर इसराइल को वो असलहा दिया जो इससे पहले कभी नहीं दिया गया था और वो असलहा गज़ा के लोगों पर इस्तेमाल हुआ था। बहरहाल मैं आपके सामने ताज़ा तरीन एक और खबर रखने लगा हूं कि गज़ा की जंग को बंद करने के हवाले से जो सीज फायर डील है, जो सीज फायर प्रपोजल है, इस हवाले से हमास ने भी मुशावरत शुरू कर दी है। इसराइली अखबारात, अमरीकी अखबारात, अरब मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि हमास की तरफ से रजामंदी इस शर्त पर जाहिर की गई है कि गज़ा की जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाए और इस सिलसिले में हमास ने अपने बाकी जो फ़लस्तीनी जमातें हैं उनसे मुशावरत करने का कहा है। फिर नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ गज़ा के करीब एक यहूदी बस्ती है नेर ओज, वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर जो इजरायली हॉस्टेजेस थे उनके ख़ानदान से मुलाकात की है, क्योंकि गज़ा के करीब जो गलाफ गज़ा के इलाके थे वहाँ से 7 अक्टूबर को इसराइली यरगमाली बने थे, कैदी बने थे। तो नेतन्याहू ने जो इन इलाकों का दौरा किया है ये 7 अक्टूबर के बाद पहला दौरा था। नेतन्याहू ने वहां लोगों को कहा कि इसराइली यरगमालियों का रिहा होना जरूरी है और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि नेतन्याहू खुद ये जंग बंद करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहा है कि इससे बड़ा सुनहरा मौका हमारे पास कोई और है नहीं कि जिसमें हम अपने इसराइली यरगमालियों को रिहा करवा लें और दीगर बड़े बड़े अहदाफ हासिल कर लें। नेतन्याहू पहले तो जंग बंद करना नहीं चाहता था, पहले तो वो ये कहता था कि हमें मुकम्मल फतह चाहिए गज़ा पर और हम हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे और गज़ा पर हमारा कंट्रोल होगा। आखिर क्या वजह है कि नेतन्याहू अब कह रहा है कि ये बड़ा सुनहरा मौका है जंग को बंद करने का, क्योंकि हमें बड़े अहदाफ हासिल करने हैं। इसके पीछे कहानी है उन मुसलमान मुल्कों की जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी हाँ, नेतन्याहू को अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आप जंग बंद करें तो आपको कई मुसलमान मुल्क तस्लीम कर लेंगे और ये बड़ा बेहतरीन मौका है, क्योंकि फिर कभी मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इस शर्त पर नेतन्याहू ये जंग बंद करने को तैयार है। फिर यही एक शर्त नहीं है, नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन के मुकदमात हैं इसराइल में, उनसे नेतन्याहू को माफी मिल जाएगी अगर ये जंग नेतन्याहू बंद कर देता है। तो नेतन्याहू अपने आप को बरी करवाना चाहता है अदालतों से और नेतन्याहू मुसलमान मुल्कों की इसराइल से दोस्ती के लिए तैयार है, इस वजह से गज़ा की जंग बंद करने पर तैयार हुआ है। अब ये मुसलमान मुल्क कौन से हैं जो इसराइल को तस्लीम करेंगे? इनमें एक शाम का नाम है जिसका सरबराह अहमद अशर गुलानी के नाम से मारूफ है। दूसरा मुल्क लबनान है जो इसराइल के लिए बेताब बैठा हुआ है। तीसरा मुल्क सऊदी अरब है और फिर सऊदी अरब के साथ सल्तनत ओमान का नाम भी लिया जा रहा है, कुवैत का नाम भी लिया जा रहा है, यहां तक कि नाज़रीन इकराम पाकिस्तान, कतर जैसे मुल्कों का नाम भी लिया जा रहा है जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फिर नाज़रीन इकराम एक और जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि हमास ने असलहा फेंकने का वादा किया है और यह असलहा फेंकना मुमकिन तौर पर अलामती हो सकता है। जी हाँ, चूंकि इसराइल ने शर्त रखी है कि हमास असलहा फेंके तो हमास अपना असला फेंक देगा, लेकिन यह असला फेंकना मुमकिन तौर पर अलामती हो सकता है, ये इसराइली अखबार ने लिखा, क्योंकि इसराइल के अंदर नेतन्याहू इस बात को बयान करेगा कि हमास ने असला फेंक दिए है, तो वो फेस सेविंग के लिए हमास से असला फेंकवाना चाहता है। इसी वजह से हमास ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। अब नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि ये जंग बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि इस जंग की वजह से गज़ा में लाखों लोग अपनी जानें दे चुके हैं, इस जंग की वजह से लाखों लोग जख्मी हुए हैं, इस जंग की वजह से कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई स्कूल नहीं बचा,
کوئی ادارہ نہیں بچا، کوئی بلڈنگ نہیں بچی، اور غزہ کے اندر جو لوگ بھوک سے مرے ہیں، جو بچے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے ہیں۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ غزہ کے اندر جان بوجھ کر نسل کشی ہو رہی ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ تم حماس کی نمائندگی کر رہے ہو۔ اور ناظرین اکرام، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش کا بیان آیا ہے جس میں یہ کہا کہ غزہ میں جو ظلم ہوا ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اور اس ظلم کو فوری بند ہونا چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان ہے۔ یہی نہیں ناظرین اکرام، عالمی ادارے رپورٹ کر چکے ہیں، جیسے کہ اے پی نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے کہ سٹارویشن کو اسرائیل نے ہتھیار بنایا ہے غزہ کے لوگوں کے خلاف، اور غزہ کے لوگ اس وجہ سے بے بس اور نڈھال ہیں۔ تو ہر طرح کا ظلم، آج کی صدی کا جو کچھ ہو سکتا تھا ظلم، وہ غزہ کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے غزہ کی جنگ کو بند ہونا چاہیے، اور ہر کوئی یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو خدشات ہیں، جو خطرات ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ جیسا شخص جو اپنے آپ کو اس جنگ کے بند کرنے کا ضامن قرار دے رہا ہے، کیا اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ دن کو کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے، اور ٹرمپ کی سوچ ہر لمحے اور ہر گھنٹے بعد بدلتی ہے۔ اور ٹرمپ نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ غزہ کے لوگ غزہ سے نکل جائیں، غزہ پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے لیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ اچانک اپنی اس سوچ اور رویے سے اور اپنی اس فکر سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیلی یرغمالی قیدی رہا کر لیے جائیں اور بدلے میں غزہ کی جنگ پھر دوبارہ شروع کر دی جائے؟ اسی حوالے سے یہ خدشات موجود ہیں۔ یہاں پر آپ ایک بات سمجھیں کہ کتنے اسرائیلی یرغمالی رہا ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق 18 زندہ اسرائیلی یرغمالی غزہ میں بچے ہوئے ہیں، جن میں سے 10 رہا ہوں گے اس 60 روزہ جنگ بندی کے عوض، اور 18 ڈیڈ باڈیز رہا ہوں گی جن کی تعداد کل تقریباً 30 سے زائد ہے۔ تو یوں غزہ کی جنگ بندی کا جو پیریڈ رکھا گیا ہے وہ 60 روزہ ہے، لیکن اس دوران مستقل جنگ کو اینڈ کرنے کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے، اور بدلے میں جو فلسطینی یرغمالی ہیں، یعنی جو فلسطینی اسرائیل کے قبضے میں ہیں، ان کو بھی اسرائیل رہا کرے گا۔ تو یہ خدشات موجود ہیں، کیونکہ پہلی دو جو جنگیں ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، وہ دونوں جنگ بندیاں ختم ہوئیں نیتن یاہو اور اسرائیل کی وجہ سے۔ جو لاسٹ، جو ابھی 18 مارچ سے پہلے جو جنگ بندی کا پیریڈ چل رہا تھا، وہ جو جنگ بندی ختم ہوئی ہے وہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروا کے اس کے بعد جنگ بندی ختم ہوئی اور دوبارہ جنگ شروع کر دی گئی، اور اس سے پہلے بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ 10 زندہ قیدی رہا کروا لیے جائیں، ڈیڈ باڈیز رہا کروا لی جائیں اور پھر جنگ شروع کر دی جائے؟ اس حوالے سے جو ایک مستند اور سالڈ قسم کی جو گارنٹیز ہیں وہ دینی ہوں گی، جو گارنٹی قطر، مصر، ترکی اور امریکہ، یہ 4 ملک ہیں جو دے رہے ہیں۔ بہرحال اب 48 گھنٹے بڑے اہم بتائے جا رہے ہیں، اور ان 48 گھنٹوں میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، امریکی عرب میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ایک فوجی تھا جو 7 اکتوبر کو غزہ میں گرفتار ہو گیا تھا، الیگزینڈر اس کا نام تھا، الیگزینڈر ایدان۔ یہ جو امریکی فوجی تھا، اس کے پاس ڈوول نیشنلٹی تھی، یہ اسرائیل کا شہری بھی تھا۔ اس نے گزشتہ روز ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اور ٹرمپ نے اس کو کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو رہا کروایا۔ لیکن یہ جو الیگزینڈر ایدان ہے، ایدان الیگزینڈر ہے، اس نے یہ بات ٹرمپ کو کہی کہ میں بہت مشکل میں تھا، آپ نے مجھے رہا کروایا، آپ کا شکریہ، لیکن اس وقت جو لوگ وہاں قید ہیں وہ بھی مشکلات میں ہیں، انہیں بھی آپ رہا کروائیں۔ یہ ناظرین اکرام امریکی اسرائیلی فوجی نے یہ بات کہی ہے۔ یاد رہے، اسرائیل کے اندر 7 لاکھ سے زائد ایسے لوگ ہیں جو امریکی شہری ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر وہ رہتے ہیں اور یہودی ہیں، لیکن ان کو امریکہ نے بھی نیشنلٹی دی ہوئی ہے، اور اسرائیلی فوج کے اندر بھی ایسے بے شمار اسرائیلی فوجی ہیں جو امریکی شہری بھی ہیں، یعنی امریکی فوجی بھی ہیں۔ تو امریکہ ان کو بچاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ امریکی سفیر مائک ہوکابی نے بھی پہلے یہ کہا تھا کہ 7 لاکھ سے زائد لوگ اسرائیل کے اندر ایسے ہیں جو امریکی ہیں، ان کی حفاظت امریکہ کے ذمے ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی فوج ہے، آرمی ہے، وہ بھی اس جنگ کو بند کروانا چاہتی ہے، اور وہ بیتاب ہے کہ یہ جنگ بند ہو۔ چنانچہ ہیریٹس جو اسرائیلی اخبار ہے، اس پر ایک رپورٹ چھپی کہ ہائی سکول کے جو بچے ہیں اسرائیل میں، ان کو جنگ میں دھکیلا گیا، یعنی اسرائیل کے پاس فوج کم ہو گئی تھی، اور وہ بچے جو ہائی سکول میں پڑھتے تھے ان کو اٹھا کر غزہ کے اندر بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے غزہ میں جو فوجی ہیں وہ بہت پریشان ہوئے، اور اسرائیل کے اندر جو فوجیوں کے خاندان ہیں، والدین ہیں، وہ سب اس جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات بھی یروشلم پوسٹ نے لکھی کہ جو اسرائیلی سیکیورٹی ایلیٹ تھی، یعنی جو اعلیٰ فوجی کمانڈر تھے، انہوں نے اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ صرف غزہ کے لیے جنگ بند نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اسرائیل اور امریکہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے اہداف کے لیے بھی اس جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر یہ جنگ مستقل بند ہوتی ہے تو غزہ کے لوگوں کو فائدہ ملے گا،
لیکن یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ یہ جنگ دوبارہ جنگ بندی ختم کر کے نیتن یاہو دوبارہ شروع کر دے. جس طرح سے غزہ کو ڈیمولش کیا گیا ہے, جس طرح سے غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا ہے, تو ان خطرات سے اور ان خدشات سے نجات کیسے ملے گی؟ اس کے لیے عالم اسلام کو جو بچے ہوئے ہیں انہیں کچھ غیرت کا مظاہرہ کر کے آگے آنا ہوگا. اور آخر میں ناظرین کرام, اقوام متحدہ کی ایک جو فلسطین کے لیے نمائندہ ہے البانیزے, اس نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے $70 ارب کا منافع کمایا ہے, اور یہ جنگ جاری رہنا یہ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے بہت بڑا فائدے کا باعث ہے, خود امریکہ کے لیے بھی جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں, کیونکہ انہیں اس سے فائدہ ملتا ہے. تو یہ ظلم آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا انسانی المیہ غزہ کے اندر اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. بہرحال یہ عالمی خبروں کا ایک راؤنڈ اپ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. مزید اس طرح کی تفصیلات آئیں گی, آپ ہمارے سامنے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو اور ویلاگز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.